السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی ہر دعا قبول ہونے لگی، اور اس کا راز صرف ایک تھا، وہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کی، اس کے دل کے بوجھ ہلکے ہوئے، اس کی پریشانیاں دور ہوئیں، اس کے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ تو استغفار میں وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا، اور ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بھی بتاؤں گا کہ استغفار کی برکت سے اس شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو گئیں۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار سے دل کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں اور انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن جب انہوں نے استغفار شروع کیا، استغفار کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، تو ان کی ہر دعا قبول ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی۔ تو استغفار میں وہ کمالات ہیں کہ جو انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، انسان کے بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ استغفار سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے، وہ کہتے تھے کہ استغفار سے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، ہر دعا میری استغفار کی برکت سے قبول ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ میں دعا مانگنے سے پہلے کثرت سے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر ملتا ہے، اور اکثر آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا کہ ایک بٹی پر روٹیاں پکانے والا ایک عام انسان جو ہوٹل پر تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، یہ کہتا ہے کہ استغفار میں نے شروع کیا، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول فرمائی، اور جو میری خواہش ہوتی تھی، جو جائز حاجت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری پوری فرمائی، میری دعائیں قبول ہوئیں، میری پریشانیاں دور ہوئیں، میرے بوجھ ہلکے ہوئے، رزق میں برکت ہوئی۔ لیکن ایک دعا تھی جو میں کافی عرصے سے مانگ رہا تھا، وہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی تھی، تو میں سوچتا رہا کہ استغفار کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اور وہ دعا یہ تھی کہ میری وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ یہ وہ شخص کہتا تھا کہ میری امام احمد بن حنبل سے، وقت کے بہت بڑے امام تھے، فقہ کے امام تھے، ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو یہ بٹنے والا علماء سے، بزرگوں سے محبت رکھتا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی۔ تو یہ شخص استغفار کرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت گھر سے نکلے کسی کام کے سلسلے میں، اور واپسی میں رات کافی دیر ہو گئی۔ اس وقت رات میں کوئی انتظام ہوتا نہیں تھا، سواری کا انتظام نہیں ہوتا تھا، رات کو اندھیرا ہو گیا، گپ اندھیرا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اب کہاں جاؤں، گھر میں تو جا نہیں سکتا، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، اور یہیں پر کسی جگہ پر قیام کیا جائے، اور میں کہاں رکوں؟ تو سوچتے سوچتے ان کی نظر ایک مسجد پر پڑی، اور کہا کہ وہ قریب میں مسجد ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، رات مسجد میں گزاروں گا، صبح پھر اپنے گھر کی طرف میں روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو اس مسجد میں چلے گئے، وہاں پر قیام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں مسجد کا جو متولی تھا، خادم تھا، وہ وہاں پر آ گیا، اور آگے کہنے لگے بڑے میاں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح دیر ہو گئی، میرا گھر دور ہے، میں رات کو یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ تو اس خادم نے، مسجد کے متولی نے کہا کہ آپ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں ہم رات کو کسی کو نہیں رکنے دیتے، چنانچہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کہیں اور جا کے رکیں۔ تو امام صاحب جو ہے مسجد سے باہر نکلے، اور بارش بھی ہو رہی تھی، اور کوئی انسان نہیں تھا۔ تو اب یہ باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر میں کہاں جاؤں، کس کے پاس قیام کروں۔ تو اتنے میں ایک بٹی پر روٹیاں پکانے والا یہ شخص جو تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، یہ شخص وہاں سے گزرا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہے یہاں پر رات کے اس پیر میں کھڑے ہیں، بارش ہو رہی ہے، پریشان ہے۔ تو یہ بٹی پکانے والا اس بزرگ کے پاس، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا، اور یہ نہیں جانتا کہ امام احمد بن حنبل ہیں۔
تو یہ بھٹی والا کہتا ہے بڑے میاں آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو بتایا کہ مجھے رات ہو گئی، میں گھر نہیں جا سکتا، مسجد میں رکا تو وہاں سے مجھے نکال دیا، اب میں جگہ کی تلاش میں کھڑا ہوں، کہیں مجھے ٹھکانہ مل جائے، رات گزار سکوں۔ تو اب یہ بھٹی پر روٹیاں پکانے والا اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ تندور پر چلے، میری بھٹی پر چلیں، آپ رات کو میری بھٹی پر قیام کریں اور صبح پھر آپ وہاں سے چلے جائیے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بھٹی والے کے ساتھ اس کی بھٹی پر، اس کے تندور پر چلے گئے اور رات کو وہاں پر قیام کرنے لگے۔ اب یہ بھٹی والے کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب آٹا ڈرم سے نکال رہا ہے، بوری سے نکال رہا ہے، سب بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، جب آٹا گوندنے لگا تب بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، جب روٹیاں پکانے لگا تب بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، روٹیاں نکال رہا ہے تندور سے پکا پکا کر استغفر اللہ بھی کہتا جا رہا ہے۔ تو امام صاحب یہ ماجرا دیکھتے رہے، تو انہوں نے پوچھ لیا، اے میاں آپ کو کبھی استغفار نے فائدہ بھی دیا ہے؟ آپ اتنا استغفار پڑھ رہے ہو، آٹا گوندتے ہوئے، آٹا نکالتے ہوئے، روٹیاں پکاتے ہوئے، روٹیاں تندور سے نکالتے ہوئے اتنا استغفار پڑھ رہے ہو، آپ کو کبھی استغفار نے فائدہ بھی دیا ہے؟ تو وہ بھٹی والا کہتا ہے، آپ بڑے میاں مجھے استغفار نے بہت فائدہ دیا ہے، میں نے استغفار کیا ہے اور اس کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، میں نے اللہ سے جو مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن ایک دعا ہے وہ میں کافی عرصے سے مانگ رہا ہوں، وہ میری پوری نہیں ہو رہی، وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آپ کی دعا ہے ایسی جو آج تک قبول نہیں ہو رہی؟ تو بھٹی والا کہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میری وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ یہ ان کو جانتا نہیں تھا۔ یہ کہنے لگا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری وقت کے امام احمد بن حنبل جو وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ مجھ ناچیز کو ہی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، مجھ ناچیز کو ہی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ تو یہ استغفار پڑھنے والا، یہ بھٹی والا کہتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر دعا قبول فرمائی، اور جو میری آخری دعا تھی جو قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر دی، وہ بھی قبول کر دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے بوجھ ہلکے کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، بندشیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غم دور کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ فوائد عطا فرماتے ہیں، اور استغفار وہ ہے جو بندے کو اللہ سے راضی کرواتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، پھر اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، تو اللہ کی رضا اصل چیز ہے۔ تو استغفار کی برکت سے یہ تمام دعائیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صبح شام 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اسے پڑھا کریں، یا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر دیکھیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ استغفار ہم نے پڑھا ہے ہماری سیلری ڈبل ہو جائے گی، ہماری تنخواہ بڑھ جائے گی، پیسے آئیں گے، مال آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے، تھوڑی چیز میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، تھوڑے پیسوں میں زیادہ چیزیں انسان خرید سکتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ یا گھر کی چیزیں خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں، جو اس میں پیسے لگنے تھے وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا، لیکن اور بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری تمام صحابہ سے کہا کہ آپ اس دودھ میں سے پیو اور آخر میں پیوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ اس پیالے میں سے تمام صحابہ نے، جو 30-40 افراد وہاں موجود تھے، سب نے اس پیالے میں سے پیا، لیکن دودھ میں کمی نہیں ہوئی، دودھ پھر بھی پورا تھا۔
تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور اس کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جس برتن پہ لگے ہوں اس میں کتنی برکت ہوگی۔ تو دودھ کا پیالہ ویسے ہی تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا جوٹھا پھر خود تناول فرمایا، خود نوش فرمایا، خود پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ آخر میں پھر خود پیا، تمام صحابہ نے بھی سیر ہو کر پیا۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہیں، دل میں بوجھ ہے، تو آج سے استغفار کو اپنا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ استغفار آپ کی زندگی بدلے گا، آپ کے حالات بدلے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔